اگست 1955 میں میجر سکندر جنرل مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور دستور کے مطابق اسی روز میں نے چارج چھوڑنے کی رپورٹ مکمل کر کے ان کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری منتخب کر لیں۔ وہ یہ رپورٹ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے اور کہا، میری خواہش ہے تم اسی جگہ کام کرتے رہو۔ شروع میں ان کے ساتھ کام کرنے میں عجیب دقت پیش آئی۔ اب تک ہم لوگ گورنر جنرل کی گفتگو آواز سن کر نہیں بلکہ ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب معاملہ برعکس تھا۔ 2-3 بار ایسا ہوا جیسے ہی نیا گورنر جنرل کوئی بات شروع کرتا، میں غیر ارادی طور پر ٹکٹکی باندھ کر ان کے ہونٹوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ سمجھتے شاید ان کے منہ پہ کوئی چیز چپکی ہے، فوراً رومال نکال کر منہ صاف کرنا شروع کر دیتے۔ جب کئی بار یہی واقعہ پیش آیا تو میں نے بڑی صاف دلی سے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ ہنسے اور بولے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تمہیں نارمل آواز سننے کی عادت پڑ جائے گی۔ بیگم ناہید مرزا کے آنے سے گورنر جنرل ہاؤس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پسند ایرانی خاتون تھیں۔ انہیں گھر بار کی آرائش و زیبائش، زینت و سجاوٹ کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے دفتر کے کمرے میں تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں، تمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پسند آئی؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ تعجب سے بولیں، کیا سچ مچ تمہیں اس کمرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی؟ میں ندامت سے سر کھجانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیاپن نوٹس نہیں کیا تھا۔ بیگم مرزا نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگیں، ذرا غور سے دیکھو، پرانے فرسودہ پردوں کی جگہ کتنے خوبصورت نئے پردے لگائے ہیں۔ صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں۔ دروازے کے دونوں طرف کھلے ہوئے پھولوں کے گملے ہیں۔ کھڑکی میں تازہ پھولوں کا گلدان ہے، اور تمہارا میلا سا کوٹ جو کھونٹی پر ٹنگا رہتا تھا اب ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لٹکایا ہوا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر بدذوقی کی معافی مانگنے لگا تو وہ مسکرا کر بولیں، یہ جرم قابل معافی تو نہیں، لیکن ایک کام کرو تو معافی مل سکتی ہے۔ آپ حکم دیجئے، میں ہر طرح حاضر ہوں۔ مس بورل کو فوراً یہاں سے چلتا کر دو، بیگم مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس غیر متوقع فرمائش پر میں حیران ہوا تو وہ بولیں، کامن سینس کی بات ہے، جتنی دیر وہ یہاں رہے گی اتنے ہی زیادہ اسکینڈل بننے کا چانس ہے۔ تم اس دفتر کے انچارج ہو، جلد سے جلد اسے فارغ کر دو، لیکن میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ مس بورل غیر معمولی حساس اور دور اندیش لڑکی تھی۔ گورنر جنرل ہاؤس میں تبدیلیاں رونما ہوتے ہی عورت کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اب اس کا یہاں گزارا ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلکے سے اشارے پہ اس نے استعفیٰ دے دیا اور اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئی۔ میجر جنرل سکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک۔ یہ تقریبات 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہو کر رات 1:30-2 بجے تک چلتی تھیں۔ عورتوں کے لیے ایک طرح کی فیشن پریڈ تھی جس میں وہ حسن و جمال کے علاوہ ملبوسات کی نمائش کرتی تھیں۔ ساغر و مینا کی کرامات اپنا رنگ جماتی تھیں اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے ہوئے ایرانی پلاؤ اور کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور صنعت کاروں کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی ان کو اقتدار والوں پہ رشک آتا تھا۔ جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت تھی۔ کثرت مے نوشی کے بعد کچھ لوگ کھانے پر گدھ کی طرح گرتے تھے، اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار قے کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر از سر نو شراب کا دور شروع کرتے تھے۔ ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی تھی۔ میجر جنرل سکندر مرزا شراب پی کر کبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور ان کی بدحواسیوں اور کمظرفیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز وہ ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے کہ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپٹ کر آئیں اور اس عورت کو ڈانٹا کہ وہ ان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا، وہ اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا نے کہا، میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اس طرح ہی کی تھی۔
بیگم ناہید سکندر مرزا پہلے پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھیں، پھر اس سے طلاق لے کر انہوں نے سکندر مرزا سے شادی کی تھی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کا رنگ دیکھ کر بڑی بدمزگی ہوئی۔ دوسری بار جب ایسی دعوت ملی تو میں نے فارسی کا یہ شعر لکھ کر بھیج دیا: در محفل خود راہ مدہ ہم چومنے راہ، افسردہ دل افسردہ کند انجمن راہ۔ یعنی آپ کی محفل میں میرے جیسے کا کوئی کام نہیں، ایک افسردہ دل آئے گا تو پوری انجمن کو افسردہ ہی کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے مدعو نہیں کیا۔ میجر جنرل سکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقہ منظم تھا۔ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک جم کر دفتر میں بیٹھتے تھے، روز کی فائلیں روز نپٹا دیتے تھے۔ اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے کبھی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا۔ سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کا سارا کام وہ دفتری اوقات کے بعد کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا بیشتر حصہ برٹش دور کی پولیٹیکل سروس میں گزرا تھا، اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی گورنر جنرل ہاؤس کے برآمدے میں کھلتی تھی۔ 1 بجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس برآمدے سے گزرتے تو لمحے بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے کہ کوئی اہم کام باقی تو نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد میرا اور ان کا رابطہ اگلی صبح تک کے لیے ٹوٹ جاتا تھا۔ اس لائحہ عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ ایک روز میں اپنے گھر پہ تھا، رات کے 10 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی کار آئی۔ اس میں کراچی کے ایک بہت بڑے سیٹ تھے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے مجھے گورنر جنرل ہاؤس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ دیا، جس میں میرے نام حکم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹرولر آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سے 25 شیورلیٹ گاڑیاں درآمد کرنے کا لائسنس فوراً دلوا دوں۔ سکندر مرزا کے دستخط کے نیچے اس روز کی تاریخ تھی اور تاریخ کے نیچے یہ حکم نامہ تحریر کرنے کا وقت 9 PM بھی درج تھا۔ سیٹھ صاحب نے کہا، گورنر جنرل نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے الگ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے، یہ سیٹھ ساری شام میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا رہا۔ میں نے جان بچانے کے لیے یہ نوٹ لکھ دیا۔ اس کے نیچے وقت اس لیے درج کیا کہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ دفتر کی بات نہیں، محفل کا حکم ہے۔ اب تم اس سیٹ کو اپنے دفتر لے جا کر ڈانٹو اور یہ حکم نامہ اس کے سامنے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ آئندہ بھی اگر کوئی شخص ایسی تحریر لائے جس پہ شام کے 8 بجے کے بعد کا وقت ہو تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پھاڑ کے پھینک دینا۔ سکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کے مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کیسے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور سے میز پہ مارے اور بڑے اونچے قہقہے بلند کیے۔ گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ میں سیدھا مسٹر سہروردی کے پاس پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ وہ کافی جھلائے ہوئے دکھائی دیے، لیکن میرے سامنے بس اتنا ہی کہا، اچھا، پھر وہی محلاتی سازش۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ان کی حکومت مسلم لیگ اور یونائیٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بنی تھی۔ شیر بنگال مولوی A.K. فضل حق پہلی بار مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے اور انہیں وزارت داخلہ ملی۔ کچھ عرصے قبل ان پر غدار اور ملک دشمن کا الزام لگ چکا تھا، لیکن اب وہی غدار اور ملک دشمن پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدقسمتی سے ہماری سرکاری، سیاسی اور ذاتی قوت برداشت بڑی ضعیف ہے۔
حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہے۔ سیاسی اور سماجی امور میں رائے کا الگ ہونا وطن دشمنی قرار پاتا ہے۔ اس فعل میں حب الوطنی کی ساکھ کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کابینہ میں ایک نیا چہرہ سید عابد حسین کا تھا۔ وہ ضلع جھنگ میں شاہ جیونا کے بہت بڑے زمیندار تھے اور بہت خوبصورت انسان تھے۔ ان کے کردار میں میانہ روی اور راست بازی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو دولت مند تو تھے، لیکن دولت کی ریل پیل نے ان کے اخلاق میں کوئی کجی پیدا نہ کی تھی۔ افسوس انہوں نے زیادہ عمر نہ پائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد 2 ماہ کے عرصے میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد اسی وقت پڑ چکی تھی جب مارچ 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گورمانی کو صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کیا تھا۔ لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس کیا اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر مورز وجود میں آ گیا۔ انتظامی لحاظ سے یہ ایک معقول اور قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن سیاست کی وجہ سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ جب سے 1954 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کر لیں گے۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک 1 یونٹ اس قسم کے خطرات کو روکنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے، پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے دوسرے صوبوں سے ہمیشہ آگے رہا ہے۔ اسی وجہ سے رقابت اور تعصب نے بڑا فروغ پایا ہے۔ 1 یونٹ کے منصوبے میں بھی چھوٹے صوبوں کو پنجاب کی بالادستی کی سازش نظر آنے لگی۔ ان کو شبہ ہوا کہ اس سکیم کے ذریعے پنجاب ان کے نظم و نسق پر بھی براہ راست قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ کچھ سیاستدانوں نے 1 یونٹ کے خلاف کھلم کھلا محاذ قائم کر لیا اور مخالفت شروع کر کے منظم تحریک چلانی شروع کی۔ مسلم لیگ کے علاوہ کسی اور سیاسی پارٹی کا رویہ 1 یونٹ کے حق میں واضح اور مثبت نہیں تھا، بلکہ کئی سیاستدانوں کا کردار حیرت ناک حد تک متضاد تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار عبدالرشید پہلے 1 یونٹ کے حق میں تھے، اچانک اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کی پاداش میں ان کی وزارت برطرف کر دی گئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون پہلے 1 یونٹ کے حمایتی تھے، پھر مخالف ہو گئے، نتیجتاً ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی کلا بازی مسٹر سہروردی نے کھائی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر قانون تھے تو 1 یونٹ قائم کرنے کا گورنر جنریلی آرڈر انہی کی نگرانی میں تیار ہوا تھا۔ صرف 6 ماہ بعد جب یہی آرڈر بل کے صورت میں اسمبلی کے سامنے آیا تو مسٹر سہروردی نے اس کی ڈٹ کے مخالفت کی۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی وہ اب کابینہ کے رکن نہ رہے تھے، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے؟ سیاستدانوں کے رویوں سے ظاہر تھا ان میں سے کسی کی نظر 1 یونٹ کے قومی اور انتظامی فوائد اور خوبیوں کی جانب نہیں تھی۔ اس منصوبے کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے میں وہ فقط اپنا ذاتی اور وقتی مفاد پیش نظر رکھتے تھے۔ 1 یونٹ بنتے ہی چھوٹے صوبوں کی گورنریاں، وزارتیں اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور ان کے سارے اختیارات لاہور منتقل ہو گئے۔ نظم و نسق میں ایسا کوئی طریقہ کار رائج نہ کیا گیا جس کے ذریعے مقامی معاملات مقامی طور پر طے پا جائیں۔ یوں بھی بیوروکریسی کا روایتی مزاج ایسا ہے کہ جو طاقت ایک بار اس کے ہاتھ میں آ جائے اسے واپس کر کے دوسروں میں تقسیم کرنا اسے شاق ہے۔ چنانچہ صورتحال یہ ہو گئی کہ بلوچستان، سندھ اور سرحد کے لوگوں کو دور دراز کا سفر اختیار کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی لاہور آنا پڑتا تھا۔ ان پریشانیوں اور تکالیف کی وجہ سے سب کے ذہن میں 1 یونٹ کی افادیت مشکوک ہو گئی۔ صوبائی سطح کے سرکاری ملازمین کو بھی یہ فکر دامنے گیر ہو گئی کہ 1 یونٹ بننے کے بعد شاید ان کے تبادلے مغربی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر صوبے میں ایسے لوگوں کی خاصی تعداد ہوتی ہے جو خود تو انتخابات نہیں لڑتے
لیکن مقامی سیاست میں کئی طریقوں سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جب چھوٹے صوبوں کی اپنی اسمبلیاں نہ رہیں تو یہ میدان خالی ہو گیا اور عملی طور پر فعال لوگوں کی کثیر تعداد احساس محرومی کا شکار ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی محض آرائیوں، خود غرضیوں اور بیوروکریسی کی بے تدبیریوں کی وجہ سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کوتاہ اندیشیوں اور بدظنیوں کی وجہ سے، عوام کے ایک بڑے طبقے کی دشواریوں اور محرومیوں کی وجہ سے 1 یونٹ کا انتظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوا۔ وزیر اعظم کے طور پر چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1956 کے آئین کا نفاذ تھا۔ پچھلے 9 برس میں خان لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھایا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے صرف 5 ماہ کے اندر آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کی 245 دفعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان اٹھا۔ وہاں اس کے خلاف بہت جلسے ہوئے، جلوس نکلے، ہڑتال ہوئی۔ مولوی اے کے فضل حق نے بڑی سخت تقریریں کیں۔ مولانا بھاشانی نے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسمبلی کے اندر عوامی لیگ کے ایک لیڈر مسٹر ابو منصور نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کا ایک مذہب ہے، دونوں نے ایک ہی تحریک کے ذریعے آزادی حاصل کی ہے، بس اس کے علاوہ ان دونوں میں کوئی بات مشترک نہیں، دونوں حصے الگ الگ ملک، الگ الگ قوم ہیں۔ مسٹر سہور وردی نے بھی اس آئین کے خوب مخالفت کی اور جب رائے شماری کا وقت آیا تو اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ کچھ عرصے بعد جب یہی سہور وردی اسی آئین کے تحت وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بلا کسی جھجک کے اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مشرقی پاکستان کے 98% مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔